نیشنل کرائم ایجنسی جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا یہ پورا معاملہ ہے، مرکز ہی اس کا سینٹر آف گریوٹی جسے کہتے ہیں، ایک تو آپ نے ان کو کب ای میل لکھی، کیا کیا سوالات آپ نے اٹھائے؟ جی عادل بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی یہ ای میل آلموسٹ 2 ایئرس پہلے لکھی گئی تھی، اور اس میں میں نے این سی اے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کی سیٹلمنٹ تھی، کیا یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت تھی یا این سی اے کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ کسی اور لائبلٹی کو پاکستان میں آف سیٹ ہونے کے لیے یوز ہوئے گی؟ اس پہ این سی اے نے بڑا کیٹیگوریکلی مجھے رسپونڈ کیا، دس از این ایکسکلوسیو کامنٹ، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ the money belongs to the state of پاکستان. یہ بالکل آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں، ہم جو سی اے کا جو آنسر ای میل میں آیا تھا وہ ہم چلا بھی رہے ہیں. the agreement stated that the money to be returned to the state of Pakistan. بالکل اس پہ عادل بھائی ہم نے دیکھا کہ کچھ حلقوں کی طرف سے، کچھ وکلاء کی طرف سے بھی آئی واز سرپرائزڈ کہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہے یا کوئی کورٹ آف لا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین پاکستان ہے، وہ اسٹیٹ کو بڑی کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے، پروونشل گورنمنٹ آتی ہے، پارلیمنٹ آتی ہے، پروونشل اسمبلی آتی ہے، لیکن کوئی جوڈیشل باڈی کو آپ اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا سہارا لیتے ہوئے یہ نیریٹو آگے لے کے جانے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ بھی کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، ایک امیگریشن اینڈ اسائلم کے اپر ٹرائیبیونل کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کچھ اور جرنلسٹس بھی دے رہے ہیں. اس کی ایک اسپیسیفک پیراگراف کے اندر جو پراپرٹی ٹائکون کی لیگل ٹیم نے جو کلیم کیا تھا اس کو مسکنسٹرو کر کے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ این سی اے کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ ان کی سپریم کورٹ کی لائبلٹی کو آف سیٹ کرے، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک میگا کرپشن کا کیس ہے جو القادر کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے بعد کیش بھی دیا گیا، تقریباً 28.5 کروڑ روپے، 450 سے اوپر کنال زمین دی گئی، اور اب اس کی ججمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اچھا حمزہ، مجھے یہ بتائے گا جو مسنگ لنک ہے، جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ این سی اے نے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ پیسے ڈائریکٹلی گئے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. اب انہیں یہ اکاؤنٹ کس نے کہا کہ آپ یہ پیسے جو ہیں یہ وہاں پہ سیٹل کر دیں؟ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے کہ یہ ملک ریاض کے کھاتے میں ہی جانے اور وہاں پہ وہ سیٹل ہونا ہے؟ لیکن کس سٹیج پہ آپ کو یہ لگتا ہے، آپ نے کافی یہ کام کیا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جی یہ ادھر ٹریجری کے اکاؤنٹ میں نہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آپ یہ پیسے؟ جی این سی اے کی یہ بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، لیکن جو اس وقت کی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنی کیبنٹ سے ایک کنسیلڈ آرڈر کے ذریعے انہوں نے یہ پاس کروایا کہ یہ پیسے یہ اس لائبلٹی میں جو 460 بلین روپیز کی سپریم کورٹ کا فائن تھا آن بحریہ ٹاؤن کراچی، اس کے اوپر یہ ایڈجسٹ انہوں نے کروایا. اس کے اندر جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا اس نے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا ملک ریاض صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، رادر دین کہ وہ یہ پیسہ جو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا، پاکستانی اسٹیٹ کا پیسہ تھا، اس آ کے انہوں نے ایک اور لائبلٹی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک انسان کی لائبلٹی ہوتی ہے یو کے میں، ایک سیپریٹ ان ریلیٹڈ لائبلٹی جس کا این سی اے کی ججمنٹ سے یا این سی اے کی سیٹلمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سپریم کورٹ کا فائن ہے اس کے اندر انلیگلی اس کو ایڈجسٹ کروایا جاتا ہے. اور اب جو ہمارے پاس کافی ایویڈنس بھی آ چکا ہے کہ یہ کوئڈ پرو کوو ارینجمنٹ تھی جس کے اندر یہ القادر کی لینڈ، کیش اور دیگر، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہم نے لیکڈ کالز بھی سنی ہے جس کے اندر ڈائمنڈ رنگز. جی اچھا حمزہ دوسرا یہ بتائے گا کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے تو کابینہ میں جو بند ایک لفافہ تھا اس کی منظوری سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اس کی ایک انسٹالمنٹ آ چکی تھی، تو کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی، کابینہ نے صرف اس ڈیٹ کو جو ہے کانفیڈینشیل رکھنے کی منظوری دی. لیکن یہ پھر آپ ان پی ٹی آئی کے حلقوں سے یہ سوال ضرور رکھ سکتے ہیں کہ ایسی کیا ضرورت تھی؟ اگر کیبنٹ اپروول کی
ضرورت نہیں تھی اس کیس میں، اور بڑا یہ کلیئر تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں، تو اس کو کنسیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کیبنٹ میں لے کے جانے کی ہی کیا ضرورت تھی. اور اس وقت بھی کچھ کیبنٹ ممبرز ہیں جس کے اندر فیصل واڈا صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی بڑی کیٹیگوریکل اس پہ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ واٹ ایکچولی ٹرانسپائرڈ، اور اتنی نیڈ آف سیکریسی اس سیٹلمنٹ کے حوالے سے کیوں تھی. یہ سوال آپ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کر سکتے ہیں.